لاج پروڈکشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ لاج کی افتتاحی تقریب 9 نومبر 2023 اقبالس ڈے کو ہوئی۔ اس تقریب میں جرنلزم، ایکیڈیمیا، تھیٹر اور پبلیکیشنز کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین موجود تھے۔ ہمارے گیسٹ پینل میں متی اللہ جان صاحب، میڈم زینب ڈار، اعجاز گل صاحب، افتخار شرازی صاحب، امتیاز گل صاحب، اختر رضا سلیمی صاحب اور مشہور اسکالر مسٹر فتح محمد ملک صاحب کی رہنمائی حاصل تھی۔ فاؤنڈیشن کے حوالے سے اسپیشلی اس کی جو لانچنگ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا ریویوز دیں گے فیوچر کے، اور خاص کر لاج فلم کے حوالے سے یا جو نیوز رپورٹرز ہوں گے ان کو آپ کیا رائے دیں؟ جی بیٹا، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد اتنے شاندار آغاز کا، اور ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ہمیشہ لاج کے ساتھ رہیں گی۔ اور ایسا میرا ماننا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر معیاری بات کرنا بہت اہم ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ لاج سوشل میڈیا کے تھرو معیاری بات عوام تک لے کر آئے گا اور عوام کی اور جمہوریت کی لاج رکھے گا۔ آج لاج نیوز کی لانچنگ دیکھی، بڑا اچھا لگا۔ جو کنسیپٹ پیش کیے گئے، جس طرح کے یہاں پہ لاج نیوز کے حوالے سے ڈاکومنٹریز چلیں، جو ورک سامنے آیا ہے، جو بڑا انکریجنگ تھا ان اے وے کہ یوتھ اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل میں تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ کتنے آئیڈیا فل ہیں آپ، کتنے تھاٹ فل ہیں، اور کتنے ایسے ٹاپکس ہیں جو یوتھ کے انٹرسٹ کے ہیں، ویمن انٹرسٹ کے ہیں، ان کو اگر آپ ڈیجیٹل پہ اس طرح جس کی ریچ بھی زیادہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کم وقت میں زیادہ ریچ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور ویری بیسٹ وشز فار لاج۔ ڈیجیٹل رپورٹنگ بنیادی طور پہ تو رپورٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ سوچنی ہوتی ہے کہ کیا وہ آئیڈیا ٹیکسٹ کا ہے، ویڈیو کا ہے، ریل کا ہے۔ کوئی آئیڈیا سارے فارمیٹس میں بھی ہو سکتا ہے، آپ اس پہ بھی ورک کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میں نے سنا کہ لاج نیوز ویب سائٹ بھی ہوگی، تو آپ کے پاس جو رپورٹرز ہوں گے، کرسپونڈنٹس ہوں گے، کنٹریبیوٹرز ہوں گے، ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ لکھ بھی سکیں۔ بٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں آپ ساری فارمیٹ پہ ایک چیز کر رہے ہوں۔ اگر کوئی آئیڈیا ایسا ہے جیسا کہ ڈیجیٹل کا دور ہے کہ اس کے اوپر 30 سیکنڈ کی، 40 سیکنڈ کی ریل بن سکتی ہے، یا 6 منٹ 5 منٹ کی ویڈیو بن سکتی ہے، تو آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹاپک کو، اسٹوری آئیڈیا کو، اور کسی بحث کو، اور کسی ٹرینڈنگ اسٹوری کو آپ اس طرح بھی کور کر سکتے ہیں۔ لاج ایک ڈیجیٹل سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور کنٹینٹ کریٹنگ پروڈکشن ہاؤس ہے جو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے لیے مختلف جانرز کا کنٹینٹ بناتا ہے۔ لاج سے مراد ہے لوگ اور جمہوریت۔ لاج بن رہا ہے لوگ اور جمہوریت سے، اور میرا خیال ہے کہ اس ملک کے لیے لوگ اور جمہوریت بہت اہم ہیں۔ جب تک عوام اور ان کو ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو جمہوریت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور لاج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف اس ملک کی عوام اور اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے فیاض راجہ صاحب نے اس پلیٹ فارم کو جاری کیا ہے، اس پلیٹ فارم کو لانچ کیا ہے، جس طریقے سے اس کی آج کی لانچ کی تقریب ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا میڈیا پلیٹ فارم بنے گا، اور نہ صرف انسانی حقوق، عوامی حقوق، بلکہ عوام کو شعور اور آگہی دینے میں اپنا انتہائی کلیدی کردار بھی ادا کرے گا۔ اور ہمارا اولین مقصد ہے کہ معاشرے میں ڈائیلاگ یعنی مکالمے کو فروغ دیا جائے۔ لاج پروڈکشنز 6 پلیٹ فارمز پہ مشتمل ہے۔ لاج نیوز جو یہ ریپلیسمنٹ ہے، یہ ہوپ ہے پاکستان کی۔ لاج نیوز کی جتنی مینجمنٹ ہے اور جتنے وہاں پر ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھے ادارے سے وابستہ ہیں۔ لاج نیوز کے لیے میری بیسٹ وشز ہیں۔ جس موضوع پہ آپ کام کر رہے ہیں اور جس چیز کو آپ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ آج کی بہت اہم ضرورت ہے۔ دنیا میں جنگیں ہوں، جو مرضی مسائل پیدا ہو جائے، اس کا جو ایک حل سفسٹیکیٹڈ مہذب دنیا کا حل ہے وہ ڈائیلاگ ہے، مل بیٹھ کے بات کرنا ہے۔ وہ نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں جناب
फयाज राजा साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, वो इंतहाई मेहनती शख्स हैं। जिस कदर वो खूबसूरत लिखते हैं उसी तरह वो खूबसूरत बोलते भी हैं। लाज स्पोर्ट्स खेल की दुनिया की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएगा। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने। सलाम सबको जो मट्टी का मान बने। जैसे सब्ज परचम में चांद और सितारा है, सलाम सबको जो परचम की शान बने। आओ मिलकर अब इनकी आवाज बने, फिर से हम खेल की अब लाज बने। लाज एंटरटेनमेंट जो आर्टिस्ट्स और एंटरटेनर्स का क्रिएटिव काम और फन आपके सामने लाएगा। लाज फिल्म्स जो शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज के जरिए दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचाएगा। मोहब्बत नहीं मरी, लोग किरदार निभाते मर गए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। फिल्मी कहानी के बाद क्या हुआ, जानिए लाज फिल्म्स के साथ, क्योंकि कहानीकार भी हूँ, हदायतकार भी हूँ। लाज फिल्म्स। मेरी दिल से दुआ है कि लाज एंटरटेनमेंट फन की लाज रखे। लाज एंटरटेनमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद। लाज फिल्म को बहुत बहुत मुबारक। हम रखेंगे फिल्म की लाज, हम रखेंगे फन की लाज। लाज फिल्म्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और लाज पब्लिकेशंस जो कि किताबों को डिजिटलाइज करेगा और इनको एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में ऑनलाइन लाएगा। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है कि हमने बुक्स पढ़नी छोड़ दी हैं, तो अगर आप हमारी बुक्स को डिजिटाइज कर रहे हो तो इसका तो बहुत अच्छा है। बुक कल्चर प्रमोट भी होगा और डिजिटल उस पर करना मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है कि आप कागज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस दौर में जब रिटेंशन लेवल लोगों के कम हो गए हैं कि लोग सीरियस बात को सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है जो आपने बताया, सो प्लीज सो हैप्पी कि ये जगाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हम बूढ़े जो हैं हमने फेल कर दिया मुल्क। हम रखेंगे किताब की लाज। लाज पब्लिकेशंस जल्द आ रहा है। और सबसे आखिर में हमारा पाकिस्तान इलेक्शन सेल जो कि पाकिस्तान भर में आने वाले आम इंतखाबात को पूरी तरह कवर करेगा।